اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر کے پی اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ محمد بطال بہادر رومی سے ان کا وہ عجیب واقعہ دریافت کیا جو ان کو بلاد روم میں پیش آیا تھا۔ تو محمد بطال نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ گردن میں انجیل لٹکائے اور سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے سر نیچا کیے روم کی چراگاہوں میں چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے گھوڑے کی ٹافوں کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو ایک ہتھیار بند سوار نیزہ ہاتھ میں لیے چلا آ رہا ہے، جس نے میرے قریب آ کر مجھے سلام کیا اور میرے جواب کے بعد اس نے مجھ سے معلوم کیا کہ کیا تم نے بطال کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا بطال تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور اس نے مجھ سے معانقہ کیا اور میرے پیر چھونے لگا۔ میں نے کہا تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کو دعا دی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک چار سوار ہماری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے اس ساتھی نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں ان کی طرف پیش قدمی کروں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے۔ چنانچہ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد ان چار سواروں نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا اور پھر میری طرف بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں نے ان چاروں سے کہا کہ اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو تم مجھے اتنے مہلت دو کہ میں اپنی ساتھی کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤں۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا۔ چنانچہ جب میں مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور انہوں نے میرا مقابلہ کرنا چاہا تو میں نے کہا تم چار ہو اور میں اکیلا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک ایک میرے مقابلے کے لیے آ جائے۔ پس ان میں سے ایک سوار میرے مقابلہ میں آیا جس کو میں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے وہ دوسرے آئے، ان کو بھی میں نے اسی طرح قتل کر دیا۔ اب چوتھا باقی رہا، اس سے اس شدت سے جنگ ہوئی کہ ہم دونوں کے نیزے بھی ٹوٹ گئے۔ پھر ہم نے گھوڑوں سے اتر کر اپنی اپنی ڈال اور تلواریں سنبھالے، حتیٰ کہ دونوں کی ڈالیں ٹوٹ گئی اور تلواروں کے قبضے تک الگ ہو گئے، جس سے وہ بھی زمین پر گر گئے۔ پھر آپس میں کشتی ہونے لگی یہاں تک کہ شام ہو گئی اور آفتاب غروب ہو گیا اور ہم سے کوئی ایک دوسرے پر قابو نہ پا سکا۔ اس کے بعد میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے دین میں جو فرض نماز تھی آج وہ مجھ سے قضا ہو گئی۔ وہ بولا کہ اعلی ھذا القیاس، یعنی میری بھی یہی صورت ہے، کیونکہ وہ نصارہ کا پادری تھا۔ میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم واپس ہو جاؤ اور ہم اپنی اپنی فوت شدہ نمازیں قضا کر کے رات میں آرام کر لیں اور پھر صبح مقابلہ ہو؟ وہ کہنے لگا بڑی خوشی کی بات ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی نمازیں ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی۔ اس نے بھی جو کچھ اس کو کرنا تھا وہ کیا، اور سوتے وقت وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم عربی النسل ہو، تم میں بے وفائی ہے۔ میرے کانوں میں دو جانج ہے، یعنی دو والی ہے، ان میں سے ایک تم کو اپنے کان میں لٹکا لو اور اپنا سر اس پر رکھ لو۔ جب تم کوئی حرکت کرو گے تو تمہارا جانج بجے گا اور میں خبردار ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کو منظور کر لیا اور اسی طرح ہم نے رات گزاری۔ صبح کو توحید الہی کے ساتھ میں نے اپنی فرض نماز ادا کی اور اس کے بعد ہم دونوں کشتی لڑے اور میں نے اس کو پچھاڑ لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر چاہا کہ میں اس کو ذبح کر دوں، مگر اس نے مجھ سے معافی کی درخواست کی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوبارہ ہم کشتی لڑے تو میرا پاؤں پھسل گیا اور اس نے مجھ پر آ کر میرے سینے پر سوار ہو گیا اور مجھے ذبح کرنا چاہا۔ تو میں نے کہا میں تم کو معاف کر چکا ہوں، کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ تو میرے اس کہنے پر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر جب تیسری دفعہ ہماری کشتی ہوئی تو اس نے پھر سے مجھے پچھاڑ لیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے ذبح کرنا چاہا۔ تو میں نے کہا کہ پہلے تو احسان میں ہم تم دونوں برابر ہو چکے ہیں، اب تم مجھ پر ایک اور احسان کرو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا اچھا تیری مرضی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر چوتھی مرتبہ بھی کشتی میں اس نے مجھے گرا لیا اور کہنے لگا میں نے اب پہچانا کہ تو بطال ہے، بس میں تجھ کو ضرور ذبح کروں گا اور سرزمین روم کو تجھ سے نجات دلاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میرے رب نے چاہا تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر اس نے میرے قتل کے لیے خنجر اٹھایا اور کہنے لگا تو اپنے رب سے کہہ دو کہ وہ اب مجھے روک لے۔ بس اے امیر المومنین، اتنے میں نے دیکھا کہ میرا وہ مقتول ساتھی جو شہید ہوا تھا وہ کڑا ہو گیا اور اس نے تلوار اٹھا کر اس کا سر اڑا دیا
اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اس کا ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو تم مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ تو زندہ ہے، حاصل یہ کہ اس نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو ناظرین، سچ یہ ہے کہ شہید فی سبیل اللہ کا بڑا درجہ ہے، جنہوں نے اپنی جانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غیر شعوری زندگی عطا فرماتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کا شوق عطا فرمائے، ہم سب مسلمین کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد کرنا۔ اللہ حافظ۔